صبح شام اپوزیشن رہنماؤں کے احتساب کے منصوبے بنانے والے وزیر اعظم عمران خان کی اپنی حکومت کے دوران بڑھتی ہوئی کرپشن کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سن 2020 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک برس کے دوران پاکستان میں کرپشن کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ احتسابی بیانیے کے زور پر اقتدار حاصل کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کے نئے پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ملک کی مجموعی رینکنگ میں 2019 کے مقابلے میں 4 درجے تنزلی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان کا کرپشن سکور 3 درجے بہتر ہوا ہے۔ دنیا بھر میں کرپشن کی رینکنگ کرنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سن 2020 کے لیے اپنی نئی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ 2019 کے مقابلے میں پاکستان کی 4 درجے تنزلی ہوئی ہے۔ 28 جنوری کے روز جاری کی گئی رپورٹ میں دنیا کے 180 ممالک کی کرپشن کے حوالے سے رینکنگ کی گئی ہے۔ پاکستان زیادہ کرپٹ ملکوں کی فہرست میں 124ویں نمبر پر آیا ہے، جبکہ گزشتہ سال اس کی رینکنگ 120 تھی۔ ٹرانسپیرنسی کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق جن 2 ایریاز کی وجہ سے پاکستان کی کرپشن رینکنگ میں ابتری آئی ہے، اس کے لیے 2019 کے ڈیٹا سیٹ استعمال کیے گئے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پاکستان برانچ کے سربراہ سہیل مظفر کے مطابق اس سال پاکستان کا سکور بھی کم ہو کر 31 ہو گیا، جبکہ گزشتہ سال یہ 32 تھا۔ یاد رہے کہ انڈیکس میں نمبر زیادہ ہونے کا مطلب زیادہ کرپشن ہے، جبکہ سکور زیادہ ہونے کا مطلب زیادہ شفافیت ہے۔ سہیل مظفر نے پاکستان کے اعداد و شمار میں تنزلی کے حوالے سے کہا کہ ایسا نیب کی غیر معمولی کاوشوں اور اس دعوے کے باوجود ہوا کہ گزشتہ 2 سالوں میں 363 ارب روپے ریکور کیے گئے ہیں، اور اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی دعویٰ ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں 300 ارب روپے ریکور کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے گزشتہ سال کے مقابلے میں 2 جگہوں پر ابتری دکھائی، جن میں ایک قانون کی بالادستی اور دوسرا جمہوری تنوع ہے۔ سہیل مظفر کے بقول ان 2 ایریاز میں جن حوالوں سے تحقیق کے بعد ابتری سامنے آئی ہے وہ حکومتی اہلکاروں میں کرپشن کے حوالے سے تھے، جن میں پارلیمنٹ، انتظامیہ، عدلیہ، پولیس اور فوجی اہلکار شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ان ایریاز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2019 کے مقابلے میں 2020 میں بدعنوانی بڑھ گئی۔ بدعنوانی کے لحاظ سے کی گئی درجہ بندی میں پاکستان 2020 میں 4 درجے بدتری کے بعد 120 سے 124ویں نمبر پر چلا گیا۔ 2019 میں پاکستان کا رینک 120 اور سکور 32 تھا، جبکہ 2018 میں پاکستان کا رینک 117 اور سکور 33 تھا۔ چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سہیل مظفر کے مطابق کرپشن کے اربوں روپے کی وصولی کے دعووں کے باوجود پاکستان کی 4 درجے تنزلی ہوئی۔ سہیل مظفر کے مطابق گزشتہ 2 برس میں نیب نے کرپشن کے 365 ارب روپے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ گزشتہ 2 برس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 300 ارب روپے وصول کرنے کا دعویٰ کیا۔ نیب اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رقم وصول کرنے کی خبریں میڈیا میں نشر اور شائع ہوئیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک میں افغانستان کا کرپشن سکور 3 درجے بہتر ہوا ہے، جبکہ انڈیا، ایران اور نیپال میں بھی کرپشن میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انڈیا کا کرپشن سکور 40 ہے اور CPI انڈیکس میں رینکنگ 86 ہے۔ انڈیکس کے مطابق دنیا میں سب سے کم کرپشن نیوزی لینڈ اور ڈنمارک میں ریکارڈ کی گئی اور دونوں ممالک رینکنگ میں نمبر 1 پر ہیں، جبکہ سب سے زیادہ کرپشن جنوبی سوڈان اور صومالیہ میں ریکارڈ کی گئی، جن کا رینک 179 ہے۔ اس سال کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وبا کے دنوں میں یہ بات سامنے آئی کہ کرپشن کے باعث دنیا بھر میں صحت کا نظام متاثر رہا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی گزشتہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ کرپشن کی وجہ سے دنیا میں ہیلتھ سیکٹر کو $500 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ٹرانسپیرنسی دنیا بھر کے 180 ممالک میں 13 بڑے اداروں کے ماہرین کی رپورٹس کی روشنی میں یہ سائنسی جائزہ لیتی ہے کہ وہاں کرپشن کا تاثر کیا ہے۔ ان 13 اداروں میں ورلڈ بینک، ورلڈ اکنامک فورم اور ورلڈ جسٹس پروگرام، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ جیسے اچھی ساکھ کے حامل ادارے ہیں۔ یہ سارے 13 ادارے اپنی رپورٹ مرتب نہیں کرتے، بلکہ 8 ادارے ہر سال اپنے ماہرین کے ذریعے مختلف سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں اور جوابات کی روشنی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں تقابلی جائزہ کر کے پاکستانی اداروں کو باقاعدہ نمبر دیتے ہیں، جن نمبروں کی اوسط نکال کر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو ہر سال کرپشن پر اسپیشل انڈیکس میں پوائنٹس دیتی ہے اور ملک کی رینکنگ کا فیصلہ کرتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ PDM اور اس کے حواری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2019 کی رپورٹ کے پیچھے اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی کرپشن کا گند ہے، کیونکہ رپورٹ کے لیے جو ڈیٹا استعمال ہوا وہ 2017، 18 اور سن 2019 میں پبلش ہوا اور اس سے بھی پہلے جمع کیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ کیونکہ رپورٹ انگریزی زبان میں ہے، اردو ترجمہ کرنے میں چند گھنٹے لگیں گے، سو پٹواری بھائی آج خوب لڈیاں ڈالیں گے، لیکن کل جب انہیں سمجھ آئے گی کہ اصل میں یہ رپورٹ ہمارے زمانے کے ڈیٹے پر مرتب ہوئی ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے ہمارے کرتوتوں کا بتا رہے ہیں، تو ماحول سوگوار ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس رپورٹ پر عدم اعتماد ہو جائے۔ دوسری جانب لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کرپشن میں 120 سے 124ویں نمبر پر آ گیا۔ یہ ہے صاف چلی شفاف چلی کی اصل حقیقت۔ ترجمان نون لیگ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 2019 کے مقابلے میں 2020 میں پاکستان میں کرپشن 4 درجے بڑھ چکی ہے۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے چینی آٹا ادویات اور LNG چوری پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔